میں صرف طواف کرنے کے لیے بہانہ بنانے کے لیے احرام کی چادر لپیٹ دیتے ہیں، مجبور ہے، وہ اللہ آنے نہیں دیتے، اور اوپر طواف کرو تو ماشاءاللہ گھنٹے لگتے ہیں. تو بہرحال ہے تو غلط تھی، لیکن اللہ قبول کرے. کہتے ہیں جی کہ طواف زیارت کے 7ویں چکر میں عشاء کی نماز کھڑی ہو گئی. میں اور میری بیگم نماز کے لیے جگہ نہیں تھی، ہم نمازیوں کے آگے سے گزرتے گئے اور نمازی سیدھے میں چلے گئے، لیکن ہم گزرے کوئی حاضر نہیں. آپ نمازیوں کے آگے سے گزرے ہیں تو کوئی حاضر نہیں، کیونکہ خاص طور پہ طواف والوں کے لیے بڑی گنجائش ہے کہ وہ آگے گزر سکتے ہیں، طواف کے علاوہ کوئی نہیں گزر سکتا. کہتے ہیں جی کہ مزدلفہ میں میری بیگم کی آنکھ پر کیڑے نے کاٹا، کسی کیڑے نے کاٹا. بیگم سے غیر ارادی طور پر کیڑا مر گیا. کیا ہوگا؟ جتنے کیڑے ہوں مزدلفہ کے آپ بھی جا کے مارا ہو. موذی چیز کو مارنا اللہ کے بندے جائز ہے. سانپ جو ہو کیا کہو گے؟ ہاں جی میں حاجی صاحب ہوں مجھے ڈس لو. سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑا ہے، مارو اس کو. طواف الوداع کیے بغیر جدہ جا سکتے ہیں، لیکن یقین ہو کہ ہم نے واپس آنا ہے، اور پھر طواف الوداع کر کے ہم نے جانا ہے. کوئی دم نہیں ہوگا. اگر کسی نے 12 تاریخ کو کنکریاں زبان سے پہلے مار دی ہیں، اگر اس کی کوئی مجبوری تھی، اس کو جانا تھا، پھر تو دم نہیں، لیکن مجبوری نہیں تھی تو دم نہیں. الفاظ سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو کسی نے کوئی درخت کی ٹہنی توڑ دی، کوئی نہیں 2-4 ریال خیرات کر دو. میں نے رمی جو ہے تیسرے دن سے مراد یہ ہے کہ 10، 11 اور 12 کو یعنی دیوار سے پہلے کی ہے، مجبوراً کی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے. لوگ اصل میں کتنے شوق سے 20-20 لاکھ خرچ کر کے آتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن بس حج ختم ہونے کی دیر کا بھاگ نہیں کرتے، جلدی جان چھوٹے نکلے. یاد رکھو بزرگوں نے لکھا ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر کسی کو جانے کی طرف ہے تو سمجھو کہ میرے حج پہ کمی رہ گئی، کیونکہ جس کا حج منظور ہے اس کو تو یہاں کی طرف ہوگی، جانے کی طرف تھوڑی ہوگی. وہ تو کہے گا کہ اللہ تم نے مجھے اپنا گھر دکھایا ہے، مجھے اور جتنے دن ملیں گے سبحان اللہ اتنا میرا فائدہ ہو جائے گا، اتنی میری نمازیں بڑھ جائیں گی. اس لیے اگر ایسے خیالات آئے بھی نا تو لا حول پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں معذور آدمی کے ساتھ مسجد عائشہ عمرے کے لیے گیا اور طواف و صفا اس کے ساتھ بجلی والی گاڑی میں کیا، جس کا مجھے علم نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی دم شم نہیں. اچھا کیا آپ نے ایک معذور کو منع کرا دیا. میں نے کنکری ماری ہے دوسرے دن دیوار سے پہلے، وہی بات ہے، اگر عذر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ دم ہے. مزدلفہ سے ہمیں مکتب والوں نے فجر سے پہلے رمی کرنے کے لیے لے آئے اور ہم نے رمی فجر سے پہلے کر دی، دم پڑ گئی. وقوف آپ نے کیا ہی نہیں مزدلفہ. مکتب والے جو کہتے رہے آپ ان کے نوکر ہیں، آپ کہیں جاؤ دفعہ لے جاؤ اپنی بسیں، ہم پیدل آ جائیں گے. بس بات اتنی تھی اور کیا تھی. وہ کوئی زبردستی آپ کو نعوذ باللہ پکڑ کے بٹھاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ دم پڑ گئی وقوف نہ کرنے کی. اور دوسرے دن بھی ہم نے دیوار سے پہلے مکتب والوں کے کہنے میں، مکتب والے کو علماء ہوتے ہیں، وہ بھی دم پڑ گیا. مکتب والوں کے بچہ اس کو دم کے پیسے دو، ان کو بھی سمجھ آئے کہ کسی طرح کیسے خراب کیا جاتا ہے کسی کو. زیادہ شادی کرنے والے سے نفرت کرنے والا کوئی نفرت نہیں. جب 4 شادیوں کی اجازت ہے اللہ نے دی ہے قرآن پاک میں، تو ہر آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اگر انصاف کرنے کی امید نہ ہو تو پھر ایک ہی بھی ہے. برا بھی نہیں کہنا چاہیے، اور اگر امید نہ ہو عدل کی، انصاف کی، حقوق ادا کرنے کی، پھر ایک کرے. تعدد جو ہے پہلی بیوی پر کوئی ظلم نہیں ہے. دیکھو نا، اگر پہلی بیوی کی جگہ دوسری بیوی تم ہوتی تو پھر تم پہلی پر ظلم کرتی.
ویسے یاد رکھیے ظلم عورت سے کرتی ہے، ہم نہیں کرتے. ہم تو 4 کو گھر میں بسانا چاہتے ہیں، تم دوسری کو برداشت نہیں کرتی ہو. مسجد عائشہ سے عمرہ کا احرام باندھ کے عمرہ کریں، بالکل ٹھیک عمرہ ہے. یہ رانا سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جہاں سے بھی. کوئٹہ میں شاہوانی قبائل کی آپس میں خون ریزی ہے، اللہ ان کی اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، صلح عطا فرمائے. جو بے گناہ مارے گئے ان پہ رحم کرے. وہ خدا ان سے قدوس سے دعا مانگے کہ اللہ تمام مسلمانوں پر عمل کرے اور رحم فرمائے. آج حالات یہ ہیں کہ سویڈن میں اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کی گئی اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. کہتے ہیں جی کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، اسلامی نظام بھی نافذ نہ ہو، اس جگہ رہتے ہوئے علماء کرام سے کسی قسم کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتے. تو کیا کہ جتنا ان کے بس میں ہے وہ کریں گے؟ اور کیا آپ یہ نظام بدل سکتے ہیں یا میں بدل سکتا ہوں؟ جتنا کوشش ہے علماء کر رہے ہیں. علماء سیاست میں آ کر بھی کر رہے ہیں، طاقت میں آ کر بھی کر رہے ہیں. باقی تمنا نہ کی ہو تو پھر علماء کو تو گرا نہ دو. ہمارے علماء تو ماشاءاللہ شیر بن کے ڈٹ کے کھڑے ہیں فاسق کے آگے. حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. یعنی آپ کی امید ہے، ہو سکتا ہے کوئی مبتلا ہو جائے. قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہم نے کر دیا. ہماری مجھے کیا پتا کہ وہاں اس جگہ سے قبلہ کس طرف تھا. آپ یہ بتائیں کہ مینا دائیں ہاتھ پہ اور مکہ بائیں ہاتھ پہ تھا. مجھے اب خود سوچ لیں کہ یہ جبرا ہے. آپ کہاں کھڑے؟ ادھر کھڑے تھے، ادھر ادھر ادھر. آپ نے بلڈ پریشر کے لیے دوائی بتائی. بھائی مجھے بھی میرا ایک دوست ہے میرا خان، ان نے بتائی تھی چھوٹی چندن ایک بوٹی ہوتی ہے، اس کو پیس کے کیپسول بنا لیں، بڑی کڑوی ہوتی ہے، کیپسول میں ڈال کے رکھ لیں، ایک صبح ایک شام، انشاءاللہ پھر بلڈ پریشر کی دواؤں کی ضرورت ہی رہے. میرا بیٹا طلحہ، ہر بیٹے کو اللہ شفا دے، صحت دے اور ان کو صالح صحیح صالح بنائے. ایک آدمی نے 11 دن آج کو کنکریاں دیوار سے پہلے ماری، لیکن بعد میں پھر دوبارہ بات ٹھیک ہو گیا. میں نے مینا میں 8 دن حجہ کو پیسٹ کیا تھا، اس میں خوشبو تھی، لیکن پھر میں نے پھینک دیا. بہرحال بہتر یہی ہے کہ آپ 10-20 ریال خیرات کر دیں. دم تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے پھینک دیا. احرام کی حالت میں مینا میں نے ایک ٹہنی مسواک کے لیے توڑی، کچھ نہیں ہوتا ہے. کسر کرنے کے لیے مثال کے طور پر آپ کے سر پہ بال ہیں، ان کا چوتھا حصہ جو ہے سارے سر کا کٹ گیا. پہلے ہم نے کنگری ماری، پھر ہم نے قربانی کی. ٹھیک ہے، یہی تو کرتا تھا کہ پہلے کنگری اور پھر قربانی. طواف زیارت اس کے بعد کیا حلق نہیں کیا تو حلق بعد میں کر سکتے. ہمارے 60-80 بندوں کی قربانی اجتماعی تھی، تو جب ساتھی ہمارے گئے قربان کرانے کے لیے تو انہوں نے ہمیں اطلاع دی تو پھر ہم نے حل کرایا. ٹھیک ہو، اب ان کی ذمہ داری ہے نا کہ صحیح اطلاع دی یا غلط دی. شیطان کے کنکریاں مارنے کے بعد اگر ایک دوسرے کے آدمی سر پہ اس طرح پھیرتے، ٹھیک، کوئی حرج نہیں. ایک آدمی مزدلفہ سے جب رات کو کنکریاں مارتے ہوئے سر مڈائے بغیر طواف کرتے ہوئے بے ہوش ہو کر ہسپتال میں تھا. جب ہسپتال سے آئے گا طواف کیا تھا ٹھیک ہے، دوہرا لے گا. لبس الجلباب المخیط فوق الاحرام بدون حاجہ فعلیہ لا شک فی ذلک دم. طواف زیارت کے بعد جب موقع ملے اور طواف کرو. طواف وداع کرنے کے بعد اگر ہمیں ٹائم مل جائے اور طواف کریں، پھر جو آخری ہے وہ خود بخود وداع ہو جائے گا. مزدلفہ سے ہم نماز فجر کے بعد بھی نہ آ گئے، ٹھیک ہو گئے. 13 کی نیت تھی ہماری کہ ہم کنکریاں ماریں گے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ نہیں رہ سکے. کوئی ضروری نہیں. بینک اسلامی نے جو قربانی کی اللہ سب کی قبول فرمائے. پہلے میں بھی کسی نے جو کنکریاں مارنی تھی وہ چھوٹے شیطان کو ماری،
پھر کسی نے بتایا تو پھر جا کے بڑے کو باری ٹھیک ہو گیا، اس طرح پھروایا، لیکن کچھ بات رہ گئے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں مینا سے رات کو پہلے ہی الفاظ لے گئے، ہم نے 9 ذوالحج صبح کی نماز الفاظ میں ٹھیک کوئی نہیں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ بھئی آج کل سنت کے مطابق صرف وہی حج کر سکتا ہے جو پیدل چلے، اگر آپ بسوں پہ ہوں گے آپ مجبور ہیں، اور وہ بھی مجبور ہیں، اگر وقت سے پہلے نہ لے جائیں تو پھر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد دیوار کا ٹیک، اس لیے 2 رکعت واجب الطواف صفا مروا کرنے کے بعد پڑھی، کوئی حرج نہیں، دوسرے دن بھی پڑھ لوں۔ مینا ہمارا بائیں طرف تھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غلط کر کے ماری ہے، وہ دم پڑ جاتا ہے۔ میرے شوہر کے ایک بھائی کا گھر نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا تمہارا حج نہیں ہوگا جب تک مجھے گھر بنا کے نہ دو، کوئی ضرور تمہارے گھر بنانے کے کوئی ٹھیکیدار ہے تمہارا بھائی، اور نے تمہیں لکھ کے دیا تھا کہ میں حج نہیں کروں گا جب تک تمہارا گھر نہ بنا۔ کیا بے وقوفی والی بات، وہ بھی تڑی دے کے حاصل کرنا چاہتا تھا کچھ۔ آم کا جوس لے کے ہم نے مینا میں پیا، بھائی ایک ہے قدرتی خوشبو جیسے آم میں ہے، سیب میں ہے، اس کا کوئی خود نہ ڈالی ہوئی ہے۔ اگر ہم مقام حدیبیہ سے جائیں اور پھر وہاں سے احرام باندھ کے آ جائیں عمرہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی حد حرم سے باہر ہے۔ اگر کسی نے احرام کی حالت میں سونے کے لیے اس کو نیند نہیں آتی، اسے آنکھ پہ پٹی باندھ دی، کوئی حل نہیں۔ میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم نے الفاظ سے مزدلفہ پیدل آئے، مزدلفہ رات قیام کے بعد صبح جمرات پہ کنکریاں ماری، فیملی تھک گئی تھی۔ طواف زیارت ہم نے 11 ذوالحج کو کیا، فجر کے بعد ٹھیک ہے 12 تک کر سکتے ہیں۔ تو طواف الوداع وہ پہلے کر سکتی ہے عورت جس کو خطرہ ہو کہ مجھے 2 دن کے بعد حیض آ جائے گا۔ اپنے خیموں میں حنفی مسلک والے جو مقیم ہیں انہیں اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ اصل ایک بات یاد رکھو، یہاں ہر مسلک کا آدمی حج پہ ہوتا ہے، حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، لہذا کسی پر اعتراض نہ کریں، جس نے بھی جیسے کیا ہے اللہ قبول فرمائے۔ حضور پاک نے حج اونٹ پہ سواری پہ کیا، پیدل نہیں کیا۔ آپ تو مدینے منورہ سے بھی اونٹوں پہ تشریف لائے۔ کہتا ہے کہ میں نے طواف زیارت تو کیا الحمدللہ، لیکن مجھے پتا ہے کہ 7 کیے ہیں یا 8 کیے، ہمارا 7 تو ہو گئے نا، قبول ہے انشاءاللہ۔ ہم نے خواتین کی وجہ سے 12 تاریخ کی کنکریاں دیوار سے پہلے ماری، وہ دم پڑ گئی۔ خواتین کی خوشامد بھی کی، دم بھی بھرنی پڑے گی۔ اگر عمرے کے لیے ہم طائف جائیں، الوداع کی ضرورت نہیں ہے، لیکن طائف سے جب آئیں گے تو پھر عمرے کا احرام باندھ کے آئیں گے، کیونکہ طائف میقات ہے۔ قربانی کر کے حلق کرنا ہے تو سر پر پتہ نہیں کہتا ہے، کیا کہتا ہے، شیٹ ڈال کر کیا، پتہ کیا ہو گیا۔ مینا میں جمعہ پڑھنا ضروری نہیں حاجی کے لیے، حاجی کے تو ویسے بھی جمعہ معاف ہے، تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے مینا میں جمعہ ہوا پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں۔ حج پر آنے سے پہلے بھائی ناراض، ہم مل کر دعائیں ہیں، دعا کرو کہ اللہ ہمیں آپس میں اتفاق دے۔ ہم نے حج کے ارکان پورے کر لیے ہیں تو طائف ہم جا سکتے ہیں، زیارت کے لیے ضرور جا سکتے ہیں، لیکن واپسی پہ احرام ضروری ہے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ 9 ذوالحج کو ناک کے بال اوپر سارے نکالے تھے یا 1-2 نکلے تھے، کوئی حاضر نہیں۔ فجر اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ اگر کسی کی قربانی نہیں ہوئی تو لازمی بات ہے کہ وہ کسی دوسرے کا سر نہ موڑے ورنہ دب پڑ جائے گی۔ ابھی تو خود فارغ نہیں ہوا ہوں۔ طواف زیارت میں اگر نیت کے الفاظ کو چھوڑو، وہاں جب گئے تھے نیت تھی تو گئے تھے نا، یہی نیت ہے، الفاظ بولنا تو ضروری نہیں ہے۔